آج 19 دسمبر 2025 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 سے شروع کریں گے۔ پچھلی آیات سے اس کا ربط بناتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ پیچھے آیت نمبر 216 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ یہاں میں نے لاسٹ سیشن میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں اس آیت کو ابھی مختصراً بیان کر رہا ہوں، پھر اگلے سیشن کے اندر اس کو ساتھ میں لے کر آگے کی طرف بڑھوں گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے تم پر قتال لکھ دیا گیا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ۔ کرہن کے معنی عربی زبان کے اندر ناگواری کے، مشقت کے دونوں معنی آتے ہیں۔ کوئی چیز ناگوار ہو، بھاری لگے آپ کو کرنے میں، آپ کو لگے کہ نہیں یہ وہ ذمہ داری ہے جو مجھ پر لاد دی گئی ہے، ایسے کام کے لیے کرہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی معنی کے اندر مشقت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک جگہ پہ آیا ہے حملتہ امہ کرہن۔ اس کے معنی عام طور پر مترجمین کرتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں نے مشقت کے ساتھ اٹھایا، بچے کی پیدائش کے بارے میں جو آیت بیان کی جاتی ہے۔ تو کرہن یعنی کہ وہ تمہارے لیے، واہوا یہ حالت کو بیان کر رہا ہے کہ تم پر قتال کو لکھا گیا ہے، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لیے یہ معاملہ مشقت والا ہے، اس میں سختی کا پہلو ہے، اس میں کراہت کا پہلو تمہارے لیے محسوس ہوتا ہے، تمہارے لیے یہ مشقت کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمہیں ناگوار لگتا ہے۔ ناگوار لگتا ہے ترجمہ اس کا درست نہیں ہوگا، کیونکہ لکم آیا ہے اور وہ تمہارے لیے مشقت کا باعث ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور امید ہے کہ تمہارے لیے کوئی چیز مشقت کا باعث ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اس میں بہتری موجود ہو، کیونکہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ آپ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں تو ظاہر ہے شروع میں کچھ مشکل آئے گی، لیکن اس مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی کا پہلو مخفی ہے۔ ہر کام کو کرنے میں جب شروع کی جاتی ہے یا شروع کیا جاتا ہے کوئی بھی کام، تو تھوڑی مشکلات آتی ہیں۔ وہ کام بھی اتنا بڑا ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے، ایک معاشرے کو قانون کے دائرے میں لے کر آنا ہے، اور قانون کا دائرہ بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہو۔ تو ظاہر ہے یہ کام ایسا آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ مشقت والا کام ہے۔ تو شاید کہ امید ہے کہ تم کسی کام میں مشقت اٹھاتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتری کا باعث ہو، تمہارے لیے اس میں چوائسز ہوں، اختیارات ہوں۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ کے معنی کے اندر اختیار بھی آتا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم کسی کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، تمہیں لگتا ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام صحیح ہے، تم اسے انجام دیے جاتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، جبکہ تمہارے لیے اس کے اندر شر مخفی ہو۔ کتنے کام ایسے ہیں جس میں ہم لوگ انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے، لیکن اس میں انتشار کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم مشقت سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے کہ ہم ایک کمفرٹ زون کے اندر اس کام کو انجام دیتے چلے جائیں، جو نتیجہ آتا چلا جا رہا ہے اس کو حاصل کرتے چلے جائیں، زندگی گزرتی رہے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ کیا نہیں چل رہا۔ جیسے ایک کولو کا بیل ہوتا ہے، ایک کنویں سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ گول چکر لگاتا رہتا ہے، کمفرٹ زون کے اندر آیا تھا، اس کو پتہ صبح اٹھنے کے بعد مجھے یہی کام کرنا ہے، رات تک یہ کام کرتے چلے جانا ہے، میرا مالک مجھے کچھ
کھانے کو دے دے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے کیا پر یہ باقی کام چل رہا ہے، نتیجہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، معاشرے میں کیا بدحالی اور بے حالی چل رہی ہے۔ تو یہ قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے کہ شاید تم کمفرٹ زون میں آ گئے ہو، کسی چیز کے ساتھ لگے ہوئے ہو، لیکن تمہارے لیے اس میں بہتری نہیں ہو، بلکہ یہ جو کام تم انجام دے رہے ہو اس میں شرارت موجود ہو، اس میں شر موجود ہو، اس میں ڈس انٹیگریشن موجود ہو، کیونکہ شرن کے اندر شرارت کا مفہوم موجود ہے۔ یہ جتنے ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں، شرارت، شرارہ استعمال کرتے ہیں، یہ شرن سے تو بنا ہے۔ شرن ہر اس کام کے نتیجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کو اسٹارٹ تو کر دیا گیا ہو، آغاز کر دیا گیا ہو، لیکن آغاز کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر جامد نہ رہ پائے، اسٹیبلٹی نہ آ پائے، بلکہ اس میں انتشار پیدا ہو جائے۔ جیسے آپ آگ تو لگا لیتے ہیں، لیکن آگ لگانے کے بعد جو اس کے اڑتے ہوئے شعلے ہوتے ہیں، جس کو ہم چنگاریاں کہتے ہیں، وہ آپ شرارے کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، آگ کے شرارے۔ تو یہ شر ہے۔ تو کمفرٹ زون کے اندر ہم بعض اوقات کسی بھی نظام کو اپنا لینے کے بعد اسی کے اندر سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو ہے نظام، اس کے علاوہ کوئی نظام ہو نہیں سکتا صحیح۔ میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، میں جس نظام کے اندر آنکھیں کھولتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ بس یہ نظام ہے جو سب سے بہترین ہے، اس نظام کے جیسا کوئی دوسرا نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جو بادشاہت کے اندر زندگی گزارنی ہے یہی کمفرٹ زون ہے۔ قرآن نے کہا عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، شاید کہ تم کسی کام کے اندر لگے پڑے ہوں، جتے پڑے ہوں، اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھی بن جاؤ، لیکن اس میں ڈس انٹیگریشن پایا جاتا ہو، وہ تمہارے لیے انتشار کا باعث ہو سکتا ہے۔ تم تو اپنے زمانے کی چال سے چلے جا رہے ہو، تم ابھی اس کا جائزہ ہی نہیں لے رہے ہو کہ نظام اس کے علاوہ کچھ اور بھی ممکن ہے۔ ہر نظام کو آخری نظام سمجھنا یہ تمہاری عقل کی کمی اور علم کی انتہا تو ہو سکتی ہے، اس کے وجود کا انکار نہیں ہو سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ اس کے وجود کا انکار ہو گیا ہے میرے علم میں نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تمہارے علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ واللہ یعلم، اللہ کو اس بارے میں معلوم ہے، تمہاری حالت ابھی ناآشنائی والی ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے اور بڑی بات ہے یہ جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ ہم نے تو اس کو عام ترجمہ کر دیا ہے، شاید کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو، شاید کہ تم جس چیز کو نفرت کرتے ہو تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ کتنا عام ترجمہ کر کے ہم نکل جاتے ہیں، یہ بڑی چیز ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے، میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوتا ہوں تو میں کمفرٹ زون میں کیسے آ جاتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کولو کے بیل کی طرف صبح جا رہا ہوں شام میں آ رہا ہوں، دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، لگا پڑا ہوں، رسک لینے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، میں نے یہاں رسک لیا اور میری زندگی میں مشقتیں آتی رہیں گی۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ رسک جو نہیں لیتا ہے اس کی زندگی میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ یہ جمود نہیں تو کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انجام دینا کسی کام کو۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو صلاحیتوں کا خزانہ موجود ہے، وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے ہیں۔ جب تک ٹکراؤ نہیں ہوگا آپ کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہوگا کیسے؟ جب تک آپ کے چلتے ہوئے جوئے رواں میں وہ پہاڑیاں، وہ پتھر نہیں آئیں گے، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہوگا کیسے کہ آپ اس پتھر کو چیر سکتے ہیں؟ جب تک فالز نہیں آئیں گی آپ کی زندگی میں، آپ کو اندازہ کیسے ہوگا کہ فالز آنے کے بعد بھی یہ چشمہ، یہ دریا، یہ جوئے رواں، یہ بہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا کمفرٹ زون میں آ جانا، یہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ نظام کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، میرا تعلیمی نظام، میں کمفرٹ زون میں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا یہ پڑھانے کا معاملہ ہے، یہ میری درس و تدریس کا ایک سلیبس میرے پاس موجود ہے،
اس سے ہی بچوں کو تعلیم و تربیت دینی ہے، اور بچوں کو اسی کے ذریعے تعلیم و تربیت دلوانی ہے۔ ماں باپ نے بھی یہ سمجھ لیا ہے، ایجوکیشن سسٹم نے بھی یہ سمجھ لیا، اس کے بغیر تو کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا۔ چاہے وہ نظام کتنا ہی میرے بچوں کی زندگی کو خراب کرنے والا ہو، ان کے ذہن میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے سوسائٹی میں یہی قانون چلتا ہے، یہی نظام ہے، اس کے بغیر کوئی نظام لا کر دکھاؤ۔ سیاسی نظام کو لے لیجئے، پہلے بادشاہت کا زمانہ تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ بادشاہت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے انسانیت کا گزارا کر لینا، ایک آدمی کے سائے میں ہی اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اسی کی رائے کو سب سے اوپر رکھ کر ہی ہم اپنی زندگی کا وجود باقی رکھ سکتے ہیں۔ کیا ہوا اس نظام کا؟ کہاں ہے وہ نظام؟ آج لوگوں نے مسترد کر دیا نا، اس کے مد مقابل دوسرا نظام لا کے کھڑا کر دیا نا، کل کو یہ نظام بھی باطل قرار پایا جا سکتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو سمجھ رہے ہو کہ میرے علم کی انتہا یہ ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ کامل ہے۔ وانتم لا تعلمون، تم نے تو معاشرے میں آنکھیں کھول کے سمجھ لیا کہ شاید یہی معاملہ ہوگا جو ذالک مبلغہم من العلم قرآن نے کہا، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تمہارا رب وہ زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں جو راستے سے بھٹک چکا ہے، جو اپنی کوششوں کو ضائع کر چکا ہے۔ یہ بڑی بات ہے سمجھنے والی جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اس کو تو میں نے مختصر ابھی بھی مختصر ہی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ورنہ تو بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ نظام کی بات چل رہی ہے، اوپر بھی بات چل رہی تھی نظام کی کس طرح رائج کرنا ہے، اس کے لیے قتال کا معاملہ بھی آئے گا، قتال مد مقابل آ جانا، سامنے والے کے وجود کو عدم وجود کے اندر کنورٹ کر دینا، لڑائی مول لے لینا، جھگڑے پہ اتر آنا، مقابلے پہ اتر آنا، آپ سارے معنی کر کے دیکھ لیجئے، یہ قتال کے اندر یہ سارے معنی موجود ہیں۔ جب نظام کی بات آتی ہے تو پھر مخالف لوگ مد مقابل آ جاتے ہیں، ان سے کس طریقے سے نبرد آزما ہونا ہے، یا تو اپنے نظام کو لے کر چلتے رہو یا اس کو بدلنے کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دو، کوشش شروع کر دو۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو آج بھی وہی بادشاہت کا نظام چل رہا ہوتا، لوگوں نے مخالفت کی نا، عالم بغاوت بلند کیا ہے نا، جبھی تو آپ آج اس نظام کے ماتحت ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ہے، عوام کی رائے کی اہمیت ہے، عوام کے ووٹ کو قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ نظام بدلا ہے نا، لوگوں نے بدلا ہے نا، کوششوں سے بدلا ہے۔ یہاں بھی نظام بدلنے کی ہی بات ہو رہی ہے، نظام کو سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آگے فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک میں پہلے بیان کر چکا ہوں آیت نمبر 215 کے اندر کہ یسألونک یہ کاف کی ضمیر یہ اللہ کی ایک کتاب کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، بس تھوڑا سا پیرائے کو دوسرے رخ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، پیرایا چینج کرنے کی ضرورت ہے، پہلو چینج کیجئے اور آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ تم سے طلب کرتے ہیں، تم میں تلاش کرتے ہیں شہر حرام کے بارے میں کوئی حکم، قتال فی، اس میں قتال کے معاملے میں اس چیز کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ شہر حرام ہم نے سمجھا تھا کہ حرام کہتے ہیں ممنوعہ کو، پابندی کو، اور شہر کہتے ہیں اسٹیجز کو، مرحلے کو، معاملات کو۔ تو پابندی والے جو معاملات ہیں، کون سے معاملات؟ جس کے بارے میں قرآن یہاں بیان کرتا چلا آ رہا ہے، قتال فی، یعنی اس کے بارے میں قتال کا آپ میں جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ ترجمہ کیسے بھی کر لیجئے، کل کا ترجمہ اگر کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے، آپ ویسے کر لیجئے۔ اللہ کا کلام بیان فرما رہا ہے قتال فیہ کبیر،
اس معاملے میں مد مقابل آ جانا یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ میں نے اس دن کیا کہا تھا کہ ظالم کے چلے جانے کے بعد تو آپ اس کے ظلم کے بارے میں کتنے ہی اشعار پڑھتے رہیں، کتنے ہی آپ باتیں کرتے رہیں، کتنے ہی آپ تنقیدیں کرتے رہیں، لا حاصل ہے، کوئی حاصل نہیں ہے جس کے جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ ظالم جب آپ کے سامنے پوری قوت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ کھڑا ہو، جب آپ اس کے سامنے کوئی بات کہیں تو سمجھ میں آتا ہے ہاں بندہ جگر والا ہے، جرت والا ہے، کچھ کرنے کی ٹھان چکا ہے، مقابلے پہ اتر آ چکا ہے۔ جانے کے بعد تو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، جو چلا گیا اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے، اس نے تو اپنا ٹائم گزار لیا ہے نا، آپ کے معاشرے کو تو اس نہج پر پہنچا دیا ہے نا۔ اب کیا ہے کہنے کا، کہتے رہیے، وہ تو تاریخ بنتا چلا جائے گا جو کہتے رہیں گے، اور تاریخ صرف لوگوں کے لیے عبرت تو ہو سکتی ہے، اس بندے کے لیے کچھ چینجنگ نہیں کر سکے آپ۔ جو ہمارے یہاں تاریخ کو لے کر اور تاریخ کے واقعات بیان کر کر کے اور رونا اور اس کو بیان کرنا کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں کے ساتھ ظلم ہو گیا، اب آپ صرف اس کو لے کر بیان تو کر سکتے ہیں، تاریخ کو بدل نہیں سکتے، وہ تو گزر چکا جو ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اس کو بیان کر کے بھی آپ عبرت تو لے سکتے ہیں، بدل نہیں سکتے۔ تاریخ کے کتنے لوگوں کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے واویلا مچائیں گے، بیان کریں گے، یہاں تو تاریخ خون سے بھری ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنی سوچ کو مسلط کرنے کے لیے سمندر برد کر دیا گیا، نہریں خون سے بھر دی گئیں۔ تاریخ تو خون سے بھری ہوئی ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے۔ ظالم کے سامنے آپ نے کیا کیا ہے، بس یہ ہے اصل چیز، اور یہ بھی اس ٹائم پر جب آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قتال فیہ کبیر، یہ میں ترجمہ جو کر رہا ہوں نا، پہلے آپ کو اس کا مروجہ پہلو دکھا دوں۔ مروجہ پہلو کے حساب سے بیان کیا جاتا ہے، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام، حرام مہینے کے بارے میں، کہ اس میں قتال کا کیا حکم ہے، فرما دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال بڑا جرم ہے، جرم کہیں نہیں لکھا، پہلی بات میں آپ کو بتا دوں۔ کبیر اکبر کا لفظ ہمیشہ سیاق و سباق کے حساب سے ترجمہ دے گا۔ اس نے ترجمہ کیا ہے کہ اس میں قتال بڑا جرم ہے، میرے پاس اس آیت کے اندر جرم نظر نہیں آ رہا، نہ میرے پاس یہاں جرم کا لفظ مجھے مل رہا ہے، میں جرم کا ترجمہ کیسے اس کے اندر کر سکتا ہوں؟ میں اس میں کبیر کا ترجمہ بڑا تو کر سکتا ہوں، جرم نہیں کر سکتا۔ پھر میں سیاق و سباق کا جائزہ لوں گا۔ یہاں مجھے سیاق و سباق نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ظالم کے مقابلے میں اتر آنا، نظام کی کوششوں میں ان کے مد مقابل ہو جانا، یہ بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ قرآن اس کی طرف بیان کر رہا ہے، قل قتال فی کبیر۔ ظالموں کے آگے کھڑا ہونا سکھایا کب ہے ہمیں ان لوگوں نے جو ان آیات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ظالم کے پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان کے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ وہ کیوں آپ کو بتائیں گے قل قتال فیہ کبیر کا مطلب کہ یہ تو بڑا کام ہے؟ وہ تو کہیں گے نہیں، یہ تو شہر حرام کے بارے میں ہے کہ اس مہینے میں جھگڑا کرنا حرام ہے، لڑائی کرنا حرام ہے، وہ تو آپ کو لڑائی کرنے سے روکیں گے، مد مقابل آنے سے روکیں گے۔ کیونکہ جو کمفرٹ زون میں آ چکا ہے اس کو پتہ ہے مجھے 5 وقت کی اذان دے کے 5 وقت کی نماز ادا کروانی ہے، ایک خطبہ دینا ہے، مدرسے میں پڑھانا ہے، اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ اپنے پیٹ پہ لات مارے؟ اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ تھوڑا سا مشقت برداشت کر کے اپنے پیٹ کو کم کر لے؟ وہ تو کمفرٹ زون میں آ چکا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے مشقت کا باعث ہے۔ کمفرٹ زون والا تو گھبراتا ہے ان چیزوں سے، رسک لینے سے بھاگتا ہے، وہ رسک فیکٹر سے ہی دور رہتا ہے۔ کفس کی زنجیروں میں، تیلیوں میں جکڑا ہوا قید پرندہ، اس کو کیا پتا کہ آزادی میں اڑنے کی قدر کیا ہوتی ہے، آزاد ہوا کا مزہ کیا ہوتا ہے،
اس کو تو قفس کی تیلیوں سے باہر نکلنا بھی ایک عذاب کا باعث لگتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں اگر ان قفس کی تیلیوں سے، قفس مطلب پنجرے کی تیلیوں سے، اس پنجرے سے اگر باہر نکل گیا تو مجھے بلی اچک لے گی، مجھے فلاں بڑا باز اچک لے گا. وہ تو ہمیشہ اس خوف کے اندر مبتلا رہے گا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تو قید پیدا نہیں کیا گیا تھا، تجھے آزاد پیدا کیا گیا تھا. تو قید ہوگا، اپنے آپ کو قید میں رہے گا، نعمت سمجھ رہا ہے. جب تک آپ نے تجربہ نہیں کیا آزادی کا، آپ اس وقت تک کیسے قید خانے کو، غلامی کو ایک نعمت قرار دے سکتے ہیں؟ ابھی یہی جو چیز تھی جو موسیٰ و فرعون کے واقعے میں بیان ہوئی، یہ بڑی چیز ہے. موسیٰ و فرعون کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، ہم نے تو بڑا آسانی سے اس کو بچوں کو رات میں سنا کر اور سلانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. آپ نے اس سے عبرت کیا حاصل کی ہے؟ نصیحت کیا حاصل کی ہے آپ نے اس سے؟ بڑی چیز تھی کسی کے بادشاہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جانا. یہاں تو کسی محلے کے بدماش کے سامنے آواز نیچی ہو جاتی ہے، ہماری آواز نہیں نکلتی ہے. تو کل قتال فیہ، اس کے معاملے میں، قتال کے معاملے میں، اس کے معاملے میں مد مقابل آ جانا، یہ بڑی چیز ہے، یہ معمولی چیز نہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. اس معاملے میں قتال کبیر، بڑا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں کس طرف لے کے جا رہا ہے معاملہ. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کے راستے سے روک دینا. وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس راستے میں روڑے اٹکانا. کفرن کا معنی یہی ہے، اس راستے کی مخالفت میں ہر اس حد کو پار کر جانا جس کے ذریعے وہ راستہ ختم ہو سکے. وَكُفْرٌ بِهِ کے اندر یہ پیغام موجود ہے. ہر اس معاملے کو مخفی کر دینا، چھپا دینا، ختم کر دینا، گاڑ دینا زمین کے اندر. جسے کفار کہتے ہیں کسان کو زمین میں بیج کو گاڑ دیتا ہے، زمین میں دبانے کی کوشش کرنا، ختم کرنے کی کوشش کرنا. یہ سب کا سب کفرن کے اندر شمار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے راستے سے روک دینا، وَكُفْرٌ بِهِ، اس کو ختم کرنا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، اللہ کے قانون کا کفر کرنا. اس کے لیے بھی یہی معنی کر لیجئے کفرن بِهِ والمسجد الحرام کو، جو میں نے کفرن بِهِ کبھی یہاں پر ترجمہ کیا ہے. روڑے اٹکانا، ختم کر دینا، انتشار برپا کرنا. جو بھی حد تجاوز کرنی پڑے وہ حد تجاوز کرنے کی کوشش کرنا. یہ سب مسجد حرام کے اندر بھی آپ شامل کر لیجئے، اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے قانون کے لیے سارے کام انجام دینا. بلکہ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، بلکہ یہ کرنا کہ نہ تو اس میں روڑے اٹکانا، بلکہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اس کے راستے سے ہٹا کر کسی اور راستے پر لے کے جانا. جو اللہ کے کلام میں، اللہ کے قانون میں کوشش کرنے والے ہیں، جو اس کی اہلیت رکھنے والے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو سبیل اللہ والے ہیں، ان کو ان کے کام سے ہٹا کر کسی اور کام کی طرف لے کے جانا. یہ آتا ہے وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ. یہاں ترجمہ جو مروج کیا ہے اس کو بھی سن لیجئے. ترجمہ کیا ہے کہ مسجد حرام یعنی مکہ میں جو مسجد کا نام دیا جاتا ہے خانہ کعبہ، اس کو مسجد حرام قرار دیا پہلے، اور پھر کہا وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، مطلب سب کچھ اپنی جگہ قرار دیا اور کہا کہ وہاں سے لوگوں کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، وہاں کے بسنے والے لوگوں کو، وہاں پر جانے والے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دینا. یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے، کتاب اکبر ہے اس سے. یہ ترجمہ کیا ہے. یعنی ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ترجمہ ہے مروجہ، اس کا محور کیا ہے؟ اس کا محور صرف اور صرف ایک علاقہ ہے، ایک مقام ہے. وہیں جا کے اسلام شروع ہو رہا ہے اور وہیں جا کے اسلام کے احکامات جو ہیں وہ کامل ہوتے ہیں. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے. یہ ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے. یہاں تو اہل کا مطلب ہے اللہ کے کلام کی اہلیت والے، اللہ کے راستے کے اہل، اللہ کے راستے والے، اللہ
اللہ کے کلام والے، قرآن والے، ان کو اس کام سے ہٹا دینا اکبر عند اللہ۔ اب یہاں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ اکبر جو ہے یہ کمپیریٹو سینٹینس ہے، کمپیریزن کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑی چیز ہے۔ مطلب اب جب یہاں پر اس سیاق و سباق سے اس بات سے دیکھا جائے گا تو یہ کسی کام کے زیادہ خرابی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیونکہ سیاق و سباق چاہ رہا ہے یہاں پر کہ اس میں خرابی کا مفہوم بیان کیا جائے۔ لیکن جو پیچھے میں نے آیت پڑھی تھی قل قتال فیہ کبیر، اس میں کوئی خرابی کا مفہوم قرآن نے بیان نہیں کیا تھا، تو وہاں پر سیاق و سباق کے اعتبار سے بڑے کام کے لیے ترجمہ کیا جائے گا جو زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ اس کو بھی جرم قرار دیا جائے، کیونکہ جرائم کی فہرست تو وصد عن سبیل اللہ سے بیان ہوئی ہے، تو یہاں پر جرائم کی بات جو ہوگی اس کو بیان کیا جائے گا اکبر عند اللہ۔ یہ تو اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا ہے، زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، یہ والفتنة اشد من القتل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ فتنہ آپ قانون کے تحت معاملہ ہی ایسا بنا دیجئے کہ ہر چیز اسٹیبل ہو جائے، کھرا الگ نظر آئے اور کھوٹا بالکل الگ نظر آئے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تو اشارہ ہی اس طرف ہے۔ آج وہ جب زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں اللہ کا کلام، اللہ کا قانون نافذ ہو گیا ہے، تو جو مجرمین ہیں ان میں سب سے پہلے امتیاز پیدا کرنا ہوگا۔ الگ ہو جاؤ مجرموں، جدا ہو جاؤ، یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو جب یہ معاملہ ہوتا ہے اس کو الفتنہ کہتے ہیں۔ اکبر من القتل، مد مقابل آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، یہ اس سے بھی بڑا بہترین چیز ہے۔ اب یہاں پر جو فتنے کا لفظ نیگیٹو استعمال کیا گیا، اس لیے اکبر کا ترجمہ کیا گیا زیادہ گھناؤنا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ فتنے کا لفظ نیگیٹو ہے ہی نہیں، فتنہ تو عربی زبان کے اندر کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آتا ہے، وہ بھٹی میں گزارنے کے لیے چونکہ ایک مصیبت اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اس مفہوم کی وجہ سے فتنہ مصیبت اور عذاب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کیا جاتا ہے، کرنے لگ جاتے ہیں لوگ۔ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یہاں پر وہ کرنے کی، میں جس طرز سے ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں آپ سنتے چلے جائیے۔ قل قتال فیہ کبیر، سن لو، اچھی طرح سمجھ لو، اس معاملے میں، اس مشن کو پورا کرنے میں مد مقابل آنا یہ معمولی چیز نہیں، یہ بڑا کام ہے۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، تمہارے لیے مشقت کا باعث ہو سکتا ہے، پیچھے سے ربط کر لیجئے کتب علیکم القتال کے ساتھ، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آگے جب جرائم کی فہرست بیان ہوئی کہ جرائم کی فہرست کیا ہے، اس کے معاملے میں فرمایا اکبر عند اللہ، یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا اور پیچیدہ معاملہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اب یہ تیسری جو بات بیان ہوئی یہاں پر، یہ بیان کر رہی ہے کہ تمہارا قانون کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ کھرا کھوٹے سے الگ ہو جائے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ فتنہ جو ہونا چاہیے، فتنہ کیا ہے؟ ہر چیز ممتاز نظر آئے، یہ زیادہ بہتر ہے قتل سے، اکبر من القتل۔ مد مقابل آنا ہی نہیں پڑے گا آپ کو، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے گا۔ اس طرز پہ میں ترجمہ کرتا چلا جا رہا ہوں، آپ بھی اپنے طرز رکھ لیجئے جیسے کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے حساب سے کر لیجئے۔ بات کیا ہے؟ اصل بات ہے اللہ کے مشن کو غالب کرنا۔ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ لا یزالون کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کسی کام کو انجام دیتے رہنا، یقاتلونکم، وہ تمہارے مد مقابل مسلسل رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے قانون سے، تمہارے نظام سے پلٹا دیں۔ ان استطاعوا، لیکن یہ شرط کے ساتھ ہے اگر ان کی استطاعت ہوئی، اگر انہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکے یا دے دیا، تو وہ تم سے جھگڑتے رہیں گے، تمہارے مد مقابل، تمہارے اپوزیشن بن کے رہیں گے۔
تاکہ تمہارے نظام کو کسی طرح سے پھیر دیں، تمہیں تمہارے نظام سے الگ کر دیں، جدا کر دیں، حتیٰ یردوکم عن دینکم۔ یہ جو ردن کا لفظ آیا نا ابھی، اسی سے آگے ابھی وَمَن يَرْتَدِدْ بھی آ گیا، ارتداد۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فَيَمُتْ، اسی حال کے اندر مر گیا، وَهُوَ كَافِرٌ، کہ وہ کافر ہے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، وہی لوگ ہیں ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں رائیگاں ہو گئے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ کی تو کوئی ذمہ داری لگائی نہیں تھی اللہ نے، میں خواہ مخواہ ذمہ دار بنا ہوں، میں زمین میں ٹھیکیدار بنا ہوا ہوں اللہ کا، جسے خدا نے جو ہے مجھے وہ فرینچائز دی ہوئی ہے کہ بھائی تو جو ہے نا، تو نظام کا ذمہ دار ہے، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے گا تو ڈنڈا لگے کھڑا ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کو دائرہ پر لانے کے لیے۔ قرآن تو کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، آپ بھی ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ ان کے اوپر نگہبان ہرگز نہیں ہے، لستہ میں تاکید ہوتی ہے، لست علیہم بمسیطر، لیکن میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا خواہ مخواہ، مطلب میں نے اپنے اوپر ذمہ داری یہ خود سے ہی لی ہے، بل پاس کروانے کی کوششیں بھی کی ہیں کچھ ملکوں میں، کچھ علاقوں کے اندر، کہ میں جو ہوں وہ نظام دین کا ٹھیکیدار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ آپ کو یہ ذمہ دار بنایا کس نے بھائی؟ یہاں تو وہ ذمہ داری کسی کو دے ہی نہیں رہا، وہ تو کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ آپ ہی تو ترجمہ کرتے ہو کہ آگ والے ہیں، مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، ابھی سے آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ ابھی سے آپ نے مرتد کے اوپر جان لینے کا فتویٰ لگایا کس بنیاد پر؟ وہ تو آپ کو ذمہ دار بنا ہی نہیں رہا، اس نے تو آپ کے اوپر کسی ذمہ داری کو عائد ہی نہیں کیا۔ میں خواہ مخواہ ذمہ دار بنا بیٹھا ہوں اللہ کا، زمین میں ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوں، فیصلہ کرنے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں کہ میں ابھی یہاں پر فیصلہ کرتا ہوں بیٹھ کے۔ بھائی آپ کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ قرآن نے تو ایک مقام پہ یہاں تک کہہ دیا تھا اَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ اکراہ زبردستی کر سکتے ہیں لوگوں پر؟ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، آگے ہی بیان فرمایا ہے کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو جائے مگر یہ قانون مقررہ ہے، کسی کا ذمہ داری نہیں ہے کہ دوسرے کو مسلط کر دے، اکراہ کر دے، اس کے اوپر زبردستی کر دے۔ آنے کا راستہ تو موجود ہے، جانے کا راستہ نہیں ہے۔ کیوں بھائی جانے کا راستہ کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ جانے کا راستہ نہیں، یہ بھی تو اکراہ ہے، زبردستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ قرآن کا پیغام جب ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جور اکراہ زبردستی ہے ہی نہیں۔ جب آپ نے اس کو بتا دیا کہ بھائی آنے کا راستہ ہے، آپ اگر اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان بنتے ہیں تو آپ کے اوپر چوائس ہے، بننا چاہیں بنے، نہیں بننا چاہیں نہیں بننا، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک اس کو اختیار دے دیا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ اسلام کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اب آپ نے اس کے لیے راستہ بند کر دیا کہ یہ ون وے ہے، ایک دفعہ آیا دوبارہ نہیں جا سکتا، تو آپ نے اس کو اپنے مسلک پر روک کر بھی تو زبردستی رکھا ہوا ہے نا، یہ کرا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ نے جو اس کو مجبور کر رکھا ہے کہ اب تو نکل نہیں سکتا، تو وہ ایمان کب سے بھائی زبردستی ہونے لگ گیا؟ یہ ایمان تو دل کی چاہت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں زبردستی کا کیا ہے لینا دینا؟ قرآن نے تو ایک مقام پہ کہا تھا کہ من کفر باللہ بعد ایمانی ہی، جس نے اللہ کے ایمان کے بعد کفر کر لیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اگرچہ مگر یہ کہ اس کو مجبور کر دیا گیا ہو کفر کے اوپر، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ تو اس کے کفر کو قبول نہیں کر رہا۔ زبردستی کی بنیاد پر اگر کسی کا گن لے کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، بولیں گے کفر کر، آپ تو خود فتویٰ دیتے ہیں اس آیت کی بنیاد پر کہ اس سے کفر قبول نہیں ہے زبردستی کی بنیاد پر، تو ایمان کیسے قبول ہو سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر؟ نہ تو اس سے ایمان کا دعویٰ کروایا جا سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر، نہ ہی اس کو ایمان پر باقی رکھا جا سکتا ہے زبردستی کی بنیاد پر۔ دونوں اکراہ کی کیٹیگری ہے، لا اکراہ فی الدین، دونوں کی نفی کر رہا ہے۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، میں ذمہ دار اور ٹھیکیدار بنا ہوں کہ نہیں آ گئے ہو تو جا نہیں سکتے، یہ آخری راستہ ہے۔ آخری راستہ کس نے آپ کو بتایا؟ آخری راستہ دکھایا مجھے قرآن کے اندر آخری راستہ کہیں پہ لکھا ہو؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کیوں قرار دے رہا ہے؟ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، وہ اختیار دے رہا ہے، اور میں اختیار سلب کر رہا ہوں۔ میں ہوں کون؟ خدا ہوں کیا دنیا کے اندر؟ واقعی خدا بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر۔ کیسے جرت ہو رہی ہے آپ کی کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، آپ اس کے ذمہ دار بنے گھوم رہے ہیں؟ یہی تو ہے اللہ کی حدود کو تجاوز کر جانا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فاولئک ھم الظالمون، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ کیسے کر رہے ہو آپ اپنی حد سے تجاوز؟ کیسے آپ ذمہ دار بن رہے ہو کسی کے دین کا، کسی کے اسلام کا، کسی کے ایمان کا؟ اور پھر آپ کا پیمانہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آئے تو واپس نہیں جا سکتا، لیکن دوسرا چاہے 10 مذاہب میں گھوم کے آ جائے، آپ بولتے ہاں میرے لیے قبول ہے۔ کیوں قبول ہے آپ کے لیے؟ لینے کے پیمانے الگ ہیں، دینے کے پیمانے الگ ہیں۔ کہ اللہ کا دین یہ نہیں گوارا کرتا، مذہب آپ کا گوارا کرتا ہوگا۔ اس نے کہیں نہیں لکھا یہاں پر کہ آپ ذمہ دار بن جانا اور اس کی گردن کو سر کو اس کے تن سے جدا کر دینا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سر سے تن سے جدا کروانے کے لیے بل پاس کرواؤں، یہ کروں۔ بڑے تگودو کیے لوگوں نے اس معاملے کے اندر بھی، لیکن نہیں چل پایا قانون۔ نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہیں بھی یہ قانون۔ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا اس بات کو۔ اگر یہ واقعی حق ہوتا، روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، میں پہلے بتا دوں، من بدل دینہ فاقتلوہ، بخاری کی روایت ہے، جس نے اپنے دین کو بدل دیا سو قتل کر دو۔ اس روایت کو عملی طور پر کسی دنیا میں کسی مذہب نے قبول نہیں کیا، کسی ملک نے قبول نہیں کیا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اس وقت دنیا کے اندر، گنوائے جاتے ہیں، کسی ایک ملک میں یہ قانون نہیں ہے۔ عملی طور پر قبول ہی نہیں کرتا ہے کوئی، پھر حدیث کو صحیح کیسے مانتے ہیں اس والی کو؟ جب آپ کسی کے لیے یہ رواں رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دین کو بدل کے آپ کے دین میں شامل ہو جائے، تو آپ یہ چوائس کیوں نہیں دینا چاہتے کسی کو کہ وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، جبکہ اللہ نے چوائس دی ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کہہ کر۔ وہ تو زبردستی والا نہ ایمان قبول کرواتا ہے نہ کفر قبول کرتا ہے۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان کا درس کب ہوگا آپ کے لیے؟ یہ سبق و نصیحت کب حاصل کریں گے؟ کب لوگوں کو بتائیں گے ممبر سے کھڑے ہو کہ بھائی یہ آیتیں بھی تو ہیں، اس کا مفہوم یہ نکل رہا ہے؟ کب بتائیں گے ان آیات کو تراویح اور نمازوں کی قرات سے ہٹ کر کہ یہ آیات اس مفہوم کے لیے بیان ہوئی ہیں، اس مقصد کے لیے بیان ہوئی ہیں؟ یہ اگر آپ کے ان مساجد و محارف سے بیان ہو جاتی تو مجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی، بیٹھ کے سمجھانے کی؟ سب کے لیے واضح ہوتی، واضح نہیں کی ہے، اس لیے بیٹھنا پڑا ہے، اس لیے سمجھانا پڑا ہے، اس لیے لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑا ہے، ورنہ کوئی مشکل کلام نہیں تھا، پیش بھی مشکل کر دیا ہے۔ اقرار کی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا۔ جسم کو زبردستی کسی کام پر مجبور کروا دینا اقرار ہے، ذہن کو زبردستی کسی کام پر مجبور کروا دینا یہ بھی تو اقرار ہے، رسم و رواج میں پابند کر کے جکڑ دینا یہ بھی تو اقرار کی قسم ہے۔ کیا ہے کہ جب معاشرے کا جو چلن ہے اس کے ساتھ چلو گے تو معاشرے کے بہترین فرض سمجھ جاؤ گے، بھائی کیوں چلیں اس سے چلن کے ساتھ؟ معاشرہ آپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں معاشرے کا پابند ہوں، مجھے پابند کیا ہے کسی نے معاشرے کے رسم و رواج کے ساتھ چلنے کا، تو میں کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اور کیسے آپ مجھے اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معاشرے کا بدکار قسم کا انسان ہے، بد کردار ہے؟ کہ کردار کے پیمانے آپ کے اپنے ہیں، اپنے معاشرے کے حساب سے ہوتے ہیں بھائی۔ کردار کی کوئی تعریف تو کر کے بتائیں نا مجھے آپ۔
جو جامع ہو اور عالمگیر ہو، نہیں کر سکتا کوئی بھی شخص۔ ہر کسی کے پیمانے اپنے الگ الگ ہیں، ہر کسی کی ذہن کے مطابق کردار متعین ہوتے ہیں، تصورات بنتے رہتے ہیں کہ یہ بد کردار ہے، یہ کردار والا ہے۔ میرے گھر کے اندر کچھ کام چل رہے ہوں گے، میں سمجھوں گا جو اس رولز کو فالو کرتا ہے، ان رولز پہ چلتا ہے، وہ کردار با کردار شخص ہے، اور جو ان رولز کو فالو نہیں کرتا وہ بد کردار ہے۔ یہی ہے میری سوچ۔ میرے اس سے سوچ گھر سے آگے بڑھی تو ملک پہ آ گئی، بس خاندان میں آ گئی، ملک پہ آ گئی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی میری سوچ۔ میرے ملک کے کلچر ہے، یہ سب سے بہترین ہے، کرتے رہیں گمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہا کہ کسی میں یاد رکھیے کہ لا اکراہ فی الدین، میں دنیاوی بن گیا ہوں تو میں کچھ بھی پہنتا رہوں، میں دینی بن گیا ہوں تو میں اب جو ہے نا وہ مذہبی لباس پہنوں گا۔ میرے دین نے مجھ پہ لاگو کیا ہے کہ اب تم زندگی گزارو گے، میں دین کہہ رہا ہوں لوگوں کے مطابق، دین نہیں ہے وہ مذہب ہے۔ مذہب زنجیروں میں جکڑتا ہے، دین زنجیروں میں جکڑتا ہے۔ دین تو آزادی دیتا ہے، وہ حق کہتا ہے۔ حق تو اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ لگا تو ہوتا ہے، سہولت تو فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا، اس کو حق کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ جیسے کہ ہمارا نی کیپ ہوتا ہے نا، پاؤں کا گھٹنے کا جو ہمارا کیپ ہوتا ہے، یہ ہمارے پاؤں کو چلنے میں سہولت تو فراہم کر رہا ہے، روڑے نہیں اٹکا رہا، بہترین طریقے سے موومنٹ کر سکتے ہیں اپنے پاؤں کی، اس کو حق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو یہ مذہب کے آڑ کے اندر جو ہمارے ہاں لوگوں کو کسی خاص ہیئت پر لانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہوتی، یہ اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ مذہبی اگر بننا ہے، خدا پرست بننا ہے، متقی اگر نظر آنا ہے تو آپ کو یہ لباس، یہ ہیئت اپنانی پڑے گی، یہ اکراہ ہے۔ آپ نے اپنے رسم و رواج کے اندر اس کو جکڑ دیا ہے، آپ نے کسی خاص طرز کو اپنانے کے بعد سمجھا کہ بس یہی طرز خدا والوں کا ہوتا ہے، یہ اکراہ ہے، کیونکہ آپ نے خدا کو اس کے ساتھ منسوب کرنے کے بعد وہ طرز بیان کیا ہے۔ تو پھر لا اکراہ فی الدین کس نے بیان کیا؟ اللہ نے بیان کیا نا۔ خدا کے ساتھ منسوب کر کے کیسے آپ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنا دکان چلانی ہے، اپنی مارکیٹ پھیلانی ہے، اپنا نام لے کے کریں نا، اپنا نام لے کے کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ میں اتنا اثر نہیں ہے لوگوں کے اوپر کہ آپ اپنے نام سے کوئی چیز پیش کریں تو لوگ اس کو قبول کریں؟ ہمیشہ دوسرے ناموں کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر، ہر فرقے کے اندر، ہر مسلک کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میرے امام صاحب نے یہ کیا تھا، میں کچھ نہیں ہوں، میرے فرقے کے بانی یہ تھے۔ آپ بتائیں آپ کیا ہیں؟ آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں گے یا لوگوں کے نام سے مروب کرتے رہیں گے؟ ہم ناچیز ہیں۔ ہاں، ہم ناچیز ہیں۔ ہمارے مسلک کے جو بانی تھے، ہمارے امام، ہمارے فقہ کے شیخ، ہمارے بابا، ہمارے مرید، میں ان کے نام سے مارکیٹ چمکا رہا ہوں۔ اور بھائی آپ اپنے نام سے لوگوں کے سامنے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنی جد و جہد سے لوگوں کو متاثر کرنا سیکھیں۔ ہمارا یہی ہے، مذہب کے اندر ہو یا سیاست کے اندر ہو، جو گزر چکا ہے نا، ان کے نام لے لے کر لوگوں کے سامنے اپنا روب لوگوں کو مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں کریں یہ کام، یہ اکراہ ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو ہر طریقے سے اکراہ ہو سکتا ہے، ذہنی، جسمانی، رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ کر، خاندانی بندشوں میں لوگوں کو قید کرنے کے بعد، ماں باپ اپنی لڑکی کو اپنے باپ اور ماں ہونے کا واسطہ دے کر جو کسی ایسے شخص کے ساتھ اس کا پلو باندھ دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، جس کے ساتھ لوگ بات کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، یہ اکراہ ہے، یہ زبردستی ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ آپ دین سے منسوب پڑھتے ہیں نا نکاح کو، شادی کو کس سے منسوب کر کے کرتے ہیں یہ عمل؟ لا اکراہ فی الدین۔ اس معاملے میں کوئی زبردستی، زور اور اکراہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے، ہر بندہ ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ میں نے آج تجزیہ کیا، ایک روڈ پہ چل رہا تھا، دکانیں ہمارے جیسے ملکوں کے اندر دکان تو ہوتی ہے اندر،
لیکن دکان میں سامان نہیں ہوتا، دکان خالی پڑی ہوتی ہے، دکان میں وہ سامان رکھا ہوتا ہے جس تک ضرورت ہی نہیں پڑتی جانے کی. جو روزمرہ کی اشیاء بیچنے والی ہوتی ہیں وہ ہماری دکان سے باہر ہوتی ہیں، روڈوں پر، آدھا روڈ گھیرا ہوتا ہے یا دکان سے باہر کے ایریا میں رکھی ہوتی ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہوتا. لیکن سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ اسی کا حصہ ہی ہے، کسی کو حصہ ہو بھی نہیں سکتا ہے. اس دکان کے سامنے آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے، روڈ بھی اس کا ہو جاتا ہے. میری دکان کے سامنے گاڑی کیوں کھڑی کی آپ نے؟ ہمارے سب ملکوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنی جاگیری سمجھتے ہیں. آج ہی میں نکلا تھا، روڈ کے اوپر چل رہا تھا تو میں تجزیہ کرتا ہوا جا رہا تھا. چاہے اس میں مذہبی فرقہ ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو میں نے دیکھا کہ جو شخص حد سے آگے بڑھ سکتا ہے، جتنا بڑھ سکتا ہے اتنا بڑھا ہوا ہے. میں نے یہ تجزیہ کرا، جتنی جس کی استطاعت ہو رہی تھی، جتنا جس کے اندر پاور تھا اس جھیل لینے کو، معاملے کو سیٹل کرنے کو، ٹیکل کر لینے کو، کہ آنے والا معاملہ جو ہوگا میں اس کو ٹیکل کر لوں گا، اتنا اس نے حصہ گھیرا ہوا تھا. ہر بندہ نے جتنا حد پھلانگ سکتا تھا اتنی پھلانگ رکھی ہے. پھر میں نے ان جگہوں کا جائزہ لیا کہ جو ملٹی نیشنل کہلاتی ہیں، جن کو ہمارے ہاں کہتے ہیں یہودی کمپنیاں، جن کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ کافرانہ کفر کی تعمیر کرنے کے لیے یہ ادارے قائم ہیں. جیسے کہ مشہور ہے برانڈز، بہت سارے برانڈ سے میں نام لینا نہیں چاہ رہا کسی کا بھی. جب میں نے ان کے جگہوں کو دیکھا، مجھے وہ اپنی لمٹ کے اندر، اپنی حدود کے اندر موجود نظر آئیں. کہتے ہیں کہ اسلام سے مسلمانوں نے نہیں سیکھا، غیر مسلم اسلام سے سیکھتے ہیں. یہ بھی ہمارے مشہور مقولہ ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شخص جتنی حدود پھلانگ سکتا ہے اتنی حدود پھلانگنے کی کوشش تو کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں نے یہاں تک پھلانگ لیا، اب آگے کیا ہوگا، آگے اگر نہیں ہوگا تو اگلا سٹیپ لے لیتا ہے. وہ یہی کام ہمارے ہاں باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، گھر والوں کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں، مذہب کی صورت میں لوگوں پر کسی نہ کسی طرح کیا جا رہا ہے. میں نے کیا کہا کہ باپ اپنے باپ ہونے کا واسطہ دے کر لڑکی کو زبردستی کسی کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور سمجھتا ہے میں تو دیندار، میں تو بہت ہی بہترین باپ ہوں، میری مرضی چلتی ہے گھر کے اندر، میں نے تو اپنی بیٹی کا گھر بسایا بہت اچھی جگہ پہ. اس کو یہ نہیں معلوم اس کی زندگی کتنی اذیت ناک گزرے گی اس شخص کے ساتھ جس سے وہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہی تھی. وہ سمجھتا ہے میں دینداری کا کام کر رہا ہوں. لا اکراہ فی الدین نہیں ہے یہ دینداری. دینداری میں تو زبردستی ہے ہی نہیں. یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے، کہنے کا تو باتیں بہت ساری ہیں اس کے اندر، لیکن چونکہ ہمارے پاس بھی وقت کی قلت ہوتی ہے، ہم بھی اس پیرائے کے اندر، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر بات کو کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال تو ارتداد کا معاملہ یہاں پر آیا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا. اس بات کو ذہن میں رکھ لیں. آیت 217 آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی مرتد ہو جائے، اچھا ہمارے یہاں یہ مرتد کا معاملہ تو ایسا ہوتا ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد نکلنا. جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کو تو چوائس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ بدلے. تو پھر اگر وہ اسلام میں پیدا ہوا، مسلمان بنا، اسلام چھوڑ کے وہ کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہے، پھر مطلب اس کو تو چوائس ملی ہی نہیں نا. میں تو ابھی آپ لوگوں کے مطابق بتا رہا ہوں، میں تو ابھی وہ اپنے حساب سے بتا ہی نہیں رہا کہ اسلم، آمنو اور کفرو یہ ورب کے سیغے ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ادا کرنا پڑتا ہے تو آپ ایمان والے اور کافر بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے. تو اس کا تو معاملہ ہی آپ سمجھ لیں، قرآن نے اس کے بارے میں کسی کو ذمہ دار نہیں بنایا. اس نے کہہ دیا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو دین اسلام کو چھوڑ کر انتشار کا قانون اپنائے گا اس کا معاشرہ جہنم بن جائے گا، ہر روز جھلسے گا مصیبتوں میں اور تکلیفوں کے اندر. یہ ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، مستقبل میں بھی اور قریب میں بھی. واولئک اصحاب النار، کیونکہ یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے اچھے قانون کو چھوڑ کر بربادی کو مول لیا ہے. ہم فیہا خالدون،
یہ لوگ اس میں خالدون رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 218 بھی لے لیتا ہوں، کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امن کا پیغام دیا، جنہوں نے انتشار برپا نہیں کیا بلکہ امن کے وہ داعی بن گئے، لوگوں کو بے خوف کر دیا۔ دیکھیں بے خوف کی کا لفظ آیا نا، بے خوفی جو ہے یہ اقرا کا اپوزٹ ہے، یہ ہے آپ کا اقرا کا اپوزٹ۔ جو میں کہہ رہا تھا نا، ہر شخص کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، معاشرے کی، رسم و رواج کی، خاندان کی، باپ کی، نام کی، ذات کی، رنگ کی، نسل کی، ملک کی، قبیلے کی، یا مذہب اور مسلک کی، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے نا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ان لوگوں کو بے خوف کر دیتے ہیں، وہ جو لوگ بھی ہیں سمجھ جائیے، سب سے پہلے اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو بے خوف کیا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ قرآن کہتا ہے المومن المہیمن، امن کا سب سے بڑا داعی جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اس نے ہر چیز کو امن فراہم کیا ہوا ہے، ہر چیز امن کا باعث ہے، امن کی داعی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے جس نے امن دیا، اس کے بعد اس کے قانون کے مطابق چلنے والے لوگ آمنو ہیں، لوگوں کو بے خوف کر دینے والے۔ والذین ہاجروا، ہاجروا کی الگ ہی پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا ہوا، ہجرت کرنا۔ ہجرت کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے مہاجرین ہیں، یہاں سے ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ۔ او بھائی یہ تو بہت دور کا مفہوم ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کر کے دکھائیں مجھے ہجرت یہاں سے بھی۔ ایسی لائنیں بنا دی ہیں، ایسی سختی کر رکھی ہے کہ ایک ملک سے نکل کے دوسرے ملک جانے محال ہے، اور جائیں گے کہاں آپ؟ مسلمان ملکوں میں تو کوئی جانا نہیں چاہتا، جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے وہ مسلمان ملکوں میں جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو وہاں سلامتی نظر ہی نہیں آتی ہے۔ کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا جائزہ لیا جائے۔ وہ جاتا ہے تو ان ممالک میں جن کو غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے، وہاں وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ گمان کر رہا ہوتا ہے، بولا یہ سب سے بہترین ملک ہے، یہاں میں سلامتی سے رہوں گا، یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہاں میرے ساتھ کوئی بہیمانہ، یہ بہیمانہ کا لفظ جو ہے نا یہ وحشیانہ کیا مترادف ہے، سمجھ لیجئے، یہاں میرے ساتھ کوئی بہیمانہ رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ جس کا دل چاہا طاقت کی بنیاد پر، ہجوم کی بنیاد پر جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جیسے کہ گیزر مل جاتے ہیں اور کسی بھی بکری کو جھنجھوڑ کے پھینک دیتے ہیں، ہجوم کے اندر حملہ کرتے ہیں۔ وہ جاتا ہے ایسے ممالک کے اندر کہ جہاں پر وہ سمجھتا ہے ہاں یہ ہے ممالک جہاں مجھے پیس ملے گا، امن ملے گا۔ اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑ دیا بھائی، اس مشن کے اندر جو جو چیزیں روڑے اٹکا رہی ہیں ان کو چھوڑنا ہجرت ہے۔ اس کام کے اندر پتہ نہیں کہاں دور کی طرف دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں۔ اس کام کے اندر جو جو چیزیں آپ کے ہاتھ آڑے آ رہی ہیں، روڑے اٹکا رہی ہیں، ان کو چھوڑ دینا ہاجرو ہے۔ اور یہ ہاجرو آیا ہے، ہجرو نہیں آیا۔ یہ ورب کی وہ فارم ہے جس میں ٹیم ورک ہوتا ہے، ہاجرو ہے۔ ہجرو اور ہاجرو میں فرق کیجئے۔ ایک ایک لفظ جب عربی میں آتا ہے جتنے اس کے فارم چینج ہوتی رہتی ہے پورا معنی موجود ہوتا ہے۔ یہ اس فارم سے ہے جس میں مقابلہ آتا ہے۔ کبھی مقابلہ اکیلے کیا ہے؟ اکیلے کا مقابلہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی ہونا چاہیے، ٹیم ورک میں کچھ ہوگا تو مقابلہ ہوگا۔ یہی ہاجرو کا ورڈ ہے۔ باہم مل کر ہر اس چیز کو جو ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے اس کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں، ہاجرو۔ وجاہدوا بھی اسی باب سے ہے، مل کر کوشش کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے بارے میں، مطلب اللہ کے قانون کے بارے میں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، جب یہ کر لیں گے تو امید رکھیں اللہ کی رحمت کی۔ کرا ہے نہیں، امید اللہ کی رحمت کی ہو رہی ہیں، اللہ رحیم ہے۔ بیٹا اللہ سے مانگو، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ارے بھائی رحم تو کرے گا، پہلے پیمانے تو اپناؤ۔ ڈاکٹر نے بتا دیا صحیح ہو جاؤ گے، دوا تو کھاؤ، دوا کھانی ہے، ڈاکٹر نے بولا ہاں صحیح ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ مرکبات ہیں، اس میں یہ پیمانے کے حساب سے ترکیب دی گئی ہیں چیزیں، یہ اجزائے ترکیبی ہیں، یہ آپ کے کیمیکل کو بیلنس میں کر لیں گے تو صحیح ہو جاؤ گے۔ عمل کیا نہیں ہے، صحیح ہونے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ،
پہلے آپ پیمانے ہیں ان کو اپنائیے، اپنانے کے بعد اولئک یرجون رحمت اللہ، پھر آپ رحمت الہی کے مرجون قرار پائیں گے، یرجون رحمت اللہ، واللہ غفور الرحیم۔ جب پیمانے اپنا لیں گے قانون کے تو آپ قانون کو بڑا ہی پروٹیکٹیو پائیں گے، آپ اس قانون کو بڑا ہی محفوظ کر دینا والا پائیں گے، وہ بڑا ہی رحیم یعنی آپ کی کمیوں کو طاقت میں بدلنے والا پائیں گے۔ وہ 218 تک رکھتے ہیں آج۔ یہ بتائیے، ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ہے کہ خود یعنی کیا ہے، بندہ کسی دوسرے کی طرح اپنی بات کو منسوخ کرتا ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ مطلب وہ کسی دوسرے کو کریڈٹ دیا جائے؟ یہ مطلب عاجزی نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ والدین کو کریڈٹ دیتے ہیں یا مطلب استاد کو دیتے ہیں، کسی اور کوئی روحانی ان کا کوئی مطلب آئیڈیل ہوتا ہے، اگر اس کو دیتے ہیں صرف کریڈٹ دیتے رہتے ہیں، عملی میدان میں کیا ہے؟ آپ کا عمل اتنا جاذب ہو کہ سامنے والے کو کریڈٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ جب آپ کی ہسٹری پوچھے نا تو آپ ہسٹری کے اندر آپ اس کو نام گنوائیں۔ آپ تو عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، صرف آپ کے پاس کریڈٹس ہیں بیان کرنے کے لیے لوگوں کے لیے۔ میرا عمل کیا ہے؟ دیکھیے میرے پاس کیا ہے، سب سے پہلے سائنسدان تو مسلمان تھے، یہ کیا یعنی میں اس کا کیا کروں گا؟ مسلمانوں نے یہ چیزیں ایجاد کی تھی سب سے پہلے، میں کیا کروں گا اس کا؟ ابھی دنیا کیا کرے کہ دنیا کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس چیز کی۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا انوینٹ کر رہے ہیں اس زمانے کے اندر، آپ لوگوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا، اس سے رکھ کے سمجھ لیں کہ آپ کے کریڈٹس بیان جب کیے جائیں جبکہ آپ کے اپنے اعمال اتنے قابل فخر ہوں کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ اتنے بلند درجے پر فائز ہیں تو آپ کے جو پیچھے اینسسٹر تھے وہ کتنے بلند تھے، یہ پوچھنے پہ مجبور کر دے آپ کا عمل۔ میرا عمل کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے اینسسٹرس اپنے آباء و اجداد کی کارنامے بیان کر کے کیا پیش کروں گا؟ لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں، کرتے ہیں کرتے رہیں۔ لوگوں کے پاس تو اپنے عمل ہیں سامنے پیش کرنے کے نتیجے ہیں، وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتے جو پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو یہ اس بات کو رکھ کے آپ سمجھ لیں کہ ایک معاملہ ہر جگہ میں کہ کیا معاملہ ہے۔